پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہلمند میں طالبان کے خلاف امریکہ اور اتحادی افواج کا بڑا آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ طالبان کی کیا حکمت عملی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمیع یوسفزئی نے۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی۔ یہ بتائیے گا کہ بڑا آپریشن شروع ہو گیا ہے ہلمند کے اندر، طالبان کیا اسے روٹین آپریشن سمجھ رہے ہیں یا انہوں نے بھی اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہوئی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں؟ میرے خیال میں اسی طرح کا ایک آپریشن 8-9 مہینے پہلے اسی صوبے کے ناوا ڈسٹرکٹ میں ہوا، جہاں پر 4000 مرینز تھے وغیرہ۔ علاقے کو تو امریکن نے کنٹرول میں لے لیا، لیکن طالبان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اٹیک کے بعد وہ اپنے لوگوں کے زندگی بچانے کے خاطر وہ کہیں کچھ نہیں تو اپنے چونکہ لوکلز تھے ہتھیار ڈال دیے، اپنے گھروں میں رہے اور انتظار کرتے رہے، اور جو باہر سے لوگ تھے یعنی دوسری صوبوں سے آئے ہوئے ملیٹنٹس تھے وہ زیادہ تر دوسرے علاقوں میں چلے گئی۔ یہی حکمت عملی طالبان اسی ڈسٹرکٹ میں بھی کریں گے۔ وہ پہلے کوشش کریں گے کہ ابتدا میں کچھ مقابلہ کرے، اس کے بعد اپنے جو لوگ ہیں اس کے درمیان میں چھپ جائے اور باقی جو ہے وہاں سے نکلے تاکہ اپنی جان بھی بچا سکے۔ لیکن اصل امتحان امریکنوں کے لیے یہ ہوگا کہ جب وہاں پر وہ پورے علاقے کو کنٹرول میں لے لے نادلی اور ناوا ڈسٹرکٹ میں، تو اس کے بعد وہ طالبان وہی طریقہ ٹرائی کریں گے کہ وہ چھپ کر اٹیک کریں گے اور آئی ڈیز اور بم وغیرہ لگا کر اپنے دشمن کو نقصان پہنچا دیں گے۔ سمیع آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہٹ اینڈ رن والی جو پالیسی ہے وہ استعمال کریں گے طالبان پھر؟ بالکل، یعنی یہ طالبان کے لیے کوئی بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ اس علاقے میں یہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر 15,000 کے افواج اٹیک کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ طالبان کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اپنے اس علاقے سے دفاع کرے، اور نہیں یہ کوئی ملٹری اچھی مثبت اسٹریٹجی ہے کہ وہ وہاں پر اپنے خود کو رکھے اور بامبنگ کے مقابلے میں۔ میرے خیال میں طالبان وہی کریں گے جو ناوا میں کر دیا ہے۔ وہاں پر ناوا ڈسٹرکٹ میں 8 مہینے کے بعد بھی نہ امن امان آیا، اور وہ جو ان کے امریکن کے جو پروگرام ہے کہ وہاں پر وہ دوبارہ آبادی کے کام شروع کریں گے، لوگوں کو اسکول بنائیں گے، نہ اسکول بنے نہ لوگوں کو کچھ مہیا ہوا۔ تو میرے خیال میں اس وقت امریکن کی یہ کوشش ہے کہ اتنے بڑے آپ و تاب کے ساتھ میڈیا کے ذریعے بتا رہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو رہے ہے، اور ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے، اس طرح کے کئی درجن ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر طالبان کا انفلوئنس ہے۔ کیا ہر جگہ پر 15,000 افواج جا کر اس طرح کے اٹیک کریں گے؟ میرے خیال میں 3 لاکھ افواج بھی پہنچ جائیں گے تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا سمیع، یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں سے جو نقل مکانی کرنے والے لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، یعنی تقریباً 80,000 تعداد بتائی جا رہی ہے۔ یہ جو نقل مکانی جنہوں نے کی ہے ان کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر افغانستان حکومت کے لیے بھی اور امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا؟ میرے خیال میں حکومت نے پہلے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ اگر وہ نکل جائے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ لیکن طالبان نے گاؤں میں جا کر لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح سے لڑائی نہیں کر دیں گے جس سے عوام کو نقصان پہنچیں گے، جو گاؤں میں وہ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے۔ افغانوں کے لیے لڑائی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی بڑی تعداد میں اگر لوگ واقعی نکل جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ افغان حکومت نہ صوبائی حکومت کے ساتھ نہ افغانستان کے سینٹرل حکومت کے ساتھ اتنے ریسورسز ہے کہ ان سب لوگوں کو سنبھال سکے۔ اتنی بڑی تعداد میں نقل مانی نہیں ہو چکے ہیں۔ سمیع، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ مرجع پر قبضہ حاصل کیا جائے، اصل مسئلہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قبضے کو برقرار رکھنا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا یہ؟ جو ظاہر شدت تو اس آپریشن کی بہت بڑی ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن کیا وہ قبضہ برقرار بھی رکھا جا سکے گا اس مرجع کے علاقے پہ؟ نہیں ہے، یعنی قبضہ برقرار رکھنا تو اسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، طالبان وہاں سے نکل جائے گے، وہاں پر کوئی روڈ سائڈ بامبنگ نہ ہو، وہاں پر کوئی اسسنیشن نہ ہو۔ دیکھیں اسی طرح کے آپریشن ہوا ناوا ڈسٹرکٹ میں، وہاں پر امن امان آیا، اور ہر دن امریکنوں کے جو گاڑی ہے وہ آئی ڈیز پر آتے ہیں، اس کے اوپر پٹ جاتے ہیں اور امریکن مارے جاتے ہیں۔
لیکن طالبان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ حکومت کے رٹ کو جو ہے وہ قائم ہونے نہیں دیتے، اور ایک صوبہ نہیں ہے، بہت سے ایسے جگہ ہے جہاں پر آپریشن ہوا ہے، لیکن اب دیکھیں نا 15,000 افواج کا وہاں پر آنا، ان کا سپلائی کرنا ایک بہت اس کے بہت زیادہ ایکسپینسز ہے جو ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اٹیک ہو رہی ہے، اور لوگ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں امریکن یہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی اٹیک کریں طالبان کو نکال سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی گوریلا لڑائیوں میں میرے خیال نہیں ہے کہ طالبان کسی علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ہے حملہ کرو اور بھاگ جاؤ اور حملہ کرو اور پیچھے ہٹو، اسی طرح کے حکمت عملی اپنائیں گے، اور اس میں میرے خیال میں وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا سمی، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بغلان اور کنڑ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی شاید کوئی تیاری کی جا رہی ہے آپریشن کی۔ جی یہی جو افواج آ رہی ہے میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ بغلان چونکہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر پہلے کوئی اس طرح طالبان کے بہت زیادہ سرگرمی نہیں تھے، یہ شمالی مرکزی افغانستان میں واقع ہے، لیکن یہ شمالی افغانستان سے نزدیک ہے، وہاں پر بھی آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ کابل کے نزدیک ایک اور صوبہ ہے کاپیسا، وہاں پر بھی آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ کنڑ میں تو آپریشن ہر وقت ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اب طالبان نے بھی اپنے پریشر بڑھا دیا ہے تاکہ جو امریکن جو آ رہی ہے ان کے افواج تقسیم ہو جائے مختلف جگہوں پر۔ تھوڑا سا اس وقت افغانستان میں سردی کا موسم ہے، میرے خیال میں 1-2 مہینے کے بعد طالبان بھی مختلف علاقوں پر نئی محاذ کھولیں گے، اس طرح وہ جو نئی افواج آ رہے ہیں اس کے پریشر کو کم کر دیں گے، اور مختلف علاقوں میں فرنٹ لائن کور کر وہ اپنا جو پریشر کے افواج آ رہے ہیں ان کے پریشر کو کم کر دیں گے، اور حکومت کو مختلف جگہوں پر انگیج رکھیں گے۔ اچھا سمی، اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2011 میں انخلا کر رہے ہیں، تو ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مزید افواج کا آنا، پھر اس طرح کی آپریشن ہونا، یعنی یہ ایک پریشر قائم کرنا ہے طالبان کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ان کو مذاکرات پہ لانا ہے تاکہ ایک پریشر ان پہ رہے، ایک دباؤ ان پہ رہے۔ کیا ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکنز یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ یہاں پر مرجع میں اگر آپریشن ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، اس کے بعد اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہاں پر افغان ٹروپس جو ہے نا وہ ڈپلائی کر دیں گے۔ کیا افغان ٹروپس اور افغان سویلین ادارہ وہاں پر امن و امان قائم کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس طرح اگر یہاں پر وہ کامیاب ہو گئی تو وہ پورے افغانستان میں مختلف علاقوں پر آپریشن کر کے وہاں پر جو آپریشن کے بعد افغان آرمی اور افغان پولیس آئیں گے، اور وہ جو حکومت کا جو ریٹ ہے وہ مینٹین کر دیں گے۔ لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر افغان حکومت کے جو افواج ہے اور جو پولیس ہے وہ باہر ملکی افواج کی موجودگی کے بغیر نہ تو وہاں پر رہ سکتے ہیں، وہاں پر نہ قیام کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ پریشر بھی بڑھائیں گے، اور اس طرح کچھ علاقوں کو افغان آرمی کے حوالے بھی کر دیں گے تاکہ آہستہ آہستہ اپنے خود کو نکال دیں گے افغانستان سے، اور اسے یہ تاثر دیں گے کہ اب افغان حکومت کے جو افواج ہے اور پولیس ہے وہ مضبوط ہوئے ہیں، دیکھو نا وہ ہمارے بغیر بھی کچھ علاقوں پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہی اسٹریٹجی ہے اور یہی پلاننگ ہے امریکنز کی۔ بہت بہت شکریہ سمی یوسف زئی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، امریکہ اور اتحادی افواج کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور ان کے خلاف طالبان کی حکمت عملی کیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔